المرسلين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته يؤمنون بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہے. میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ خداوند میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے. برادر مکرم جناب چودھری سیف اللہ تارڑ صاحب تشریف لائے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. صدر پاکستان عوامی تحریک PP 65. ٹھیک ہے ٹھیک. اہلا و سہلا مرحبا. پچھلے جمعہ المبارک پر ہماری گفتگو کا سلسلہ ولایت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن و سنت سے دوری
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ قربت کے معاملات میں جب بندہ سطحی تصورات اور تعلقات میں رہتا ہے کہ مجھے جی یہ بات ملی ہے، میں نے اس بات کو ماننا نہیں، تسلیم نہیں کرنا، اس راستے پر نہیں چلنا، پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، نہیں جی نہیں چلنا۔ اور یہی نہ چلنا انسان کے لیے خصوصاً موجودہ دور میں نوجوان طبقے کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ اب ہمارے ہاں مجھے آج تک اس پورے حرمین شریفین کے پیریڈ میں جس ساتھی سے بھی بات ہوئی، اعتراض ہوا، تو اس میں نہ بنیاد ہے نہ اس میں دلیل ہے، صرف یہ ہے کہ میرا فلاں شخصیت سے یا فلاں علاقے سے یا فلاں جماعت سے تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں شرکیہ چیزیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بلا شبہ توحید نہ رد کی جا سکتی ہے، استغفر اللہ، بنیاد ایمان ہے، مر بابا اسی توحید والا پروردگار قرآن حکیم میں جو کچھ کہا، کیا وہ میرے اور آپ کے لیے سند ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کئی بار کہا کہ قرآن حکیم میں 3 گروہ ہیں۔ ایک ہے انبیاء و مرسلین کا، دوسرا گروہ ہے جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، اس کی قربت والے بندے اس کے، جنہیں ہم دوست کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ یہ سارا تصور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف حدیث مبارکہ بھی بیان نہیں کرتی۔ ہم کہیں گی کہ وہ کمزور دلیل ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ نے بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اولیاء کا نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ قرآن حکیم میں بہت بڑھ چڑھ کر اولیاء کاملین کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب پھر اعتراض ہوتا ہے بھی، اور خالق کائنات ہے نا، اس نے متقین کا بھی ذکر کیا، انکار نہیں، اس نے تقوی کی علامتیں بھی بیان کی ہیں، تقوی کی علامات کے حوالے سے ولایت کا بھی ذکر کیا ہے، مگر یاد رکھیں متقین کا ذکر الگ کیا اور اپنے یاروں کا ذکر الگ کیا۔ بلا شبہ یہ کہا کہ میرا دوست ایسا نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو، مگر بندہ یہ کہے کہ یہ صرف ذکر متقین کا ہے تو یہ اس بندے بیچارے کو وہ مسئلہ ہے کہ جو ہم نے وہ پڑھا تو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ چونکہ میری اس میں محنت بھی ہے، پھر شیخ الاسلام کی کرم نوازی بھی ہے، تو میں نے خود اسے کچھ وقت کے لیے روکا کہ علمی معاملات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی بات کریں نا علم کے حوالے سے، ہمارا ابھی بھی بڑا طبقہ اس پر تب جاتا ہے کہ وہ جی مولوی صاحب صرف اپنی علمیت تو دکھا رہے ہیں، میں نے جو پوچھا ہے اس کا پتہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ لہذا یاد رکھیں علمی معاملہ اپنی جگہ، ولایت کا ذکر خالق کائنات نے نہ صرف کیا ہے بلکہ ولیوں کی خوش نصیبی ہے کہ لفظ ولی کو بندے کے لیے بھی بولا اور اپنے لیے بھی بولا۔ اللہ کے اسماء مبارکہ میں لفظ ولی شامل ہے۔ اب اگر وہ ہمارے ذہنوں میں جو بات انسٹال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا تو پہلا مطلب یہ ہوا کہ پھر خالق کائنات نے خود ذکر کیا، کبھی اپنی ذاتی علی صفات کے حوالے سے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے میں ولی ہوں ایمان والوں کا،
युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन नूर, उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ चलाता। फिर दूसरे गिरोह का वल्लज़ीना कफ़रू, और कहा एक और गिरोह भी है, वो भी वली हैं, और वो कौन से हैं? औलियाउहुमुत तागूत, औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम, वो लोगों को रोशनी की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो लोगों को रोशनी से अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं। ये सारा सिर्फ फिर एक जगह खालिक़े कायनात ने हिज़्बुल्लाह का जिक्र किया और हिज़्बुल शैतान का भी जिक्र किया, और साथ कहा कि कितनी खूबसूरत संगत है उन लोगों की कि जो हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि खालिक़े कायनात ने तो 2 जमा 2 की तरह बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में, कि अब उसे इल्म था कि जो जिक्र कुरान में हुआ वो लोगों का जिक्र भी बनेगा, वो लोग उसकी तारीफ भी करेंगे, लोग उसको बयान भी करेंगे। इन सारी चीजों के लिए खालिक़े कायनात ने विलायत का जिक्र फरमाया, और मैंने किया कि न सिर्फ जिक्र फरमाया बल्कि इस पूरे गिरोह का फिर एक जगह बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी मशहूर आयत मुबारका कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि, बेशक मेरे दोस्त, वही कभी अपने आप को वली कहा, कभी अपने बंदों को वली कहा, जिसका मतलब ये ठहरा कि बंदा अल्लाह का वली बन गया, अल्लाह बंदे का वली बन गया। खालिक़े कायनात को ये लफ्ज़ वली इतना पसंद आया, यही वजह है कि दोस्त रोकना भी चाहते हैं, रुकावटें भी डालना चाहते हैं, बड़ा बड़ा कुछ भी होता है, मगर विलायत की मैंने किया कि पहचान ही ये है कि विलायत को फिर तारफ ही ये मिलता है, वली होने की पहचान ही ये है। क्या कोई मैंने अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तू मुझे याद कर, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूनी वला तकफुरून। अब बंदे और अल्लाह का याद करना, याद रखने वाली बात यह है कि बंदा तो 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये चूंकि आयत मुबारका नाज़िल हुई तो हुजूर के दौर में तो बड़ी इक्का दुक्का मिसालें हैं, कोई 100 साल 150 साल, बाकी मजमूई तौर पर 60 70 80 60 70 80, मौजूदा दौर में 60 70 भी नहीं है। तो अब उसमें बंदे ने जिक्र किया, जब बंदे ने जिक्र किया तो खालिक़े कायनात ने उसके जिक्र को नहीं फरमाया कि तेरे जिक्र की ये लिमिट है, तेरे जिक्र का ये तारफ है, वो सिर्फ ये कहता है फज़कुरूनी, तू मुझे याद कर। ठीक है जी, जब फज़कुरूनी, तू मुझे याद कर, अज़कुरकुम, उसने वाज़ेह लफ्जों में ये शर्त रखी, तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूंगा। वो मौला, ये सबक एक ऐसा सबक है कि बंदा तो महदूद है, लिमिटेशन में आता है, वो मखलूक है, वो दुनिया में आया, दुनिया से आने के बाद उसका मौत का तसव्वुर भी है, अब आना पैदाइश से मौत के दरमियान का वो सारा तसव्वुर ऐसा तसव्वुर है कि फिर इस याद की समझ ना आई। उसकी समझ ये है कि जब रब्बे कायनात से ये मुआहदा हो गया तो फिर वही मुआहदा है कि बंदा तो याद करता रहा, याद के बाद बंदे की तो वो याद खत्म हो गई, मौत आ गई। अब जब मौत के बाद या मौत के वक्त हर बंदा ज़ाकिर नहीं होता, ना हर बंदे को नसीब होता है, मगर वो जो मरने तक भी जिक्र था, खालिक़े कायनात फरमाता है कि फिर यारी हुई, दोस्ती हुई। उस यारी और दोस्ती का मतलब ये है कि फिर आ, तू मेरे रास्ते पर आ, मैं तुझे चलाता हूं। जब तू मेरे रास्ते पर आ गया तो फिर तू आराम कर, सो जा, मगर तूने मेरी याद जो अपने दिल में जगाई थी, उस याद का मतलब ये है कि फिर मैं तुम्हें कयामत तक लोगों के दिलों में अपनी याद बना दूं।
میں تجھے بھائی بندے نے یاد کیا نا، وہ کمزور بھی ہے، تھکتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر خالق کائنات میں ان ساری چیزوں سے پاک، جب ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو خلاق کائنات نے یہی فرمان ہے کہ پھر اب دنیا میں نے کئی بار کہا کہ ہم نے شاید داتا حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہرا نہیں دیکھا، بابا فرید کو بھی نہیں دیکھا، حضور غوث و ثقلین بھی موجودہ دور میں بڑا ہوا تو وہ خواب میں قربت نصیب ہو گئی، مگر یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ روکتے بھی ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود جو اللہ کا بندہ بن گیا اس کی پہچان ہی یہ بن گئی کہ پھر اس کا ذکر ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ۔ اب دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے وہ ٹپوں پر علیحدگی میں جنگلوں میں جا کر ذکر کیا ہے، اس ذکر کا فائدہ اور مطلب یہ ہوا کہ وہ اس عروج میں خالق کائنات نے کمال عطا کیا کہ آج آپ اس علاقے کا سفر کرتے ہیں، وہ جنگ بہت، جنگ سے بھی آگے بندہ جب جنگ کی طرف تصور کرتا ہے تو وہ مزاج کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اس کے دل میں سلطان بابو کی یاد ضرور آتی ہے، اس کے دل میں پھر وہ اسی راستے میں جب کبھی فیصل آباد کا سفر کرتا ہے تو اس سفر میں بھی پھر ایک بابا اسے جو کل کی بات ہے، مگر کل کی بات میں رب نے وہ کمال عطا کیا کہ پھر برکت علی کو وہ کمال عطا کیا کہ پھر آج بھی دنیا جہان کے قلوب میں محبت سنداس میں ڈال دی کہ پھر برکت علی سے، خلوت کے ذاکر سے، علیحدہ رہنے والے کو وہ کمال عطا کیا کہ پھر آج بھی دنیا اس کی قبر پر جا کر کچھ اور نہیں کرتی، یا حیو یا قیوم کے ترانے ادا۔ یہی ذکر کا وہ کمال ہے کہ جب بندے کی لو لگتی ہے اس سے وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر جس کمال کا صدقہ، میں چونکہ ساتھیوں کی خواہش بھی اس طرف نہیں جا رہا، بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چلو بھلا ہو جائے ہمارا بھی کہ ختم پڑا جاتا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ محبت والے بھی ہیں، کھاتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہو جاتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں نے کہا ایک دو بار ہم بیٹھے بھی، کیا ختم مبارکہ میں بیٹھے، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس میں کھانا حرام ہے؟ اس میں دودھ رکھا، پانی رکھا، وہ حرام ہے؟ یا استغفر اللہ اسے حرام کیا، اس پر تلاوت کی جاتی ہے؟ بھئی یہی ہے نا، اب سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو ختم میں کچھ اور نہیں ہوتا۔ بھئی سلام پڑھ لیا، حضور کی صدا خوانی کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کر لیا، یہی بات ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ کھانا آتا ہے اس پر تلاوت کی جاتی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ہمارے ہاں حلال اور حرام بڑا آسان بنا دیا، حلال اور حرام، حالانکہ کھانے پر تلاوت کرنی یہ اتنی بڑی سند ہے کہ جسے قرآن روایت کرتا، اور اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا پس کھاؤ، مِمَّا اس میں سے، مترجم بھی آپ کی مرضی کا قرآن، میں ہمیشہ یہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے علاوہ کوئی بات بندے کی قابل عمل نہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ گناہ ہو گیا، 10 بستہ اس سے پوچھنا ہے کہ میں نے جب کھانا کھایا ہے ختم والا، اللہ سب کو نصیب کرے، اس میں حرام ہے کیا؟ مگر ہمارے ہاں ہم چونکہ وہ کچھ وقت بھی تھوڑا دیتے ہیں عقائد کے اعتبار سے، بندے نے چلتے ہوئے اسے علم نہیں ہے، اس نے بات کی، بندے کے پتے پڑ گئی،
اب میں نے عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس سے ذکر اسم اللہ، صرف تلاوت کی بات نہیں کی. مترجمین اور مفسرین فرماتے ہیں ذکر اسم اللہ سے مراد اللہ کا قرآن کی تلاوت ہے. اگر آپ کہیں ذکر مراد ہے تو پھر موجے ہیں، پھر ہم تو الحمدللہ تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے کھاؤ. اب اللہ جب مفتی بن گیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے راستے میں کوئی مفتی نہیں. اللہ کے برابر تو کسی کا فتویٰ رسول مکرم کا بھی نہیں ہوتا. فَكُلُوا کھاؤ مِمَّا اس میں سے ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، ہاں اس کی شرط ہے کہ ختم وہ کھائے گا اللہ کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے. ناراض نہ ہو، میری بات نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن ہے اور میں نے اس کیا کہ سورہ انعام ہے. آپ گھر جا کے اس کا وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں اس کے معاملات میں. پھر یہ بیان فرمانے کے بعد غالباً آیت نمبر ہے وہ 118. پھر اس کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پھر صرف یہ فتویٰ نہیں دیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللہ تعالیٰ، اور تمہیں کیا ہوگا کہ اس میں سے نہیں کھاتے مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اب میں اس کا ترجمہ اس سے میری لمٹ ہے آگے بڑھنا، اس کا مطلب کچھ اور بنتا تھا کہ جس بندے کو اللہ نے کہا تو کھا، وہ پھر بھی کہتا ہے میں نہیں کھاتا کہ مجھے فلاں صاحب نے کہا، فلاں قاری یا مولوی نے کہا. اللہ پھر فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ فرماتا ہے مجھے حیرانگی ہے کہ تم نہیں کھاتے، حالانکہ میں نے وہ سارا تفصیل سے بیان کر دیا جو حرام ہے. میں نے نہیں، اللہ فرما رہا ہے. اور پھر وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. پھر یہ ذکر فرماتے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ، پھر اللہ کا فتویٰ ہے اسے نہ کھاؤ. اب یاد رکھیں کھانا کھانا سنت بنا لے. آپ گھر بھی بیٹھے ہیں اکیلے تو اس پر کچھ تلاوت کر، اس پر بہت بڑا نسخہ ہے. آپ کو میلے کے مسائل ہیں، آپ کو وہ ڈپریشن کے موقع سارے معاملات، میرا اللہ گواہ ہے میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ ہمیں یہ ڈپریشن آ گیا، اسٹامک کا ایشو کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ نے سارے خزانے عطا کیے قرآن میں، اور ہم آج بھی اس سے سخی تعلق رکھتے ہیں. نہ پڑھا، اگر پڑھ لیا تو بڑا احسان. قاری صاحب کے سر مبارک پر وہ امامہ باندھ دیا ہے، دو بری کو سنایا، حالانکہ سنانے کے بعد پھر ضرورت ہے کہ قرآن آیا کس لیے، کہتا کیا ہے، عطا کیا کرنا چاہتا ہے. قرآن کا جو کچھ بیان کیا ہوا ہے یہ سارے کا سارا سمجھنے کے لیے شرط ہے کہ بندہ قرآن فہمی کرے. بندہ کیا کرے؟ قرآن کو سمجھنے کی، اور وہ سمجھ اس کی رچالائزیشن سے نہیں آئے گی. بہت معذرت سے وہ تسبیحات پڑھ کے میرا سر درد ہے. اب یقین کیجئے سب سے بڑھ کر 2 سے 3 آیات بندہ روز تلاوت شروع کر دے، مگر سمجھ کر اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا نسخہ ہے کہ کائنات کے سارے وظیفے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کائنات کے سارے وظیفے. اور پھر اللہ نے کہا کہ بابا میں نے تو بیان کر دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ. لہذا اب جب بھی کھانا کھاتے ہیں سورہ اخلاص تو آتی ہوگی، میری بات نہیں. وہ بندہ آپ کہیں گی قاری کو، میں نے پہلے کہا قاری بیچارہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو مفتی ہے اللہ کا قرآن، کہ اللہ نے شرط رکھ دی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اسے صرف یا اس میں سے کھاؤ. مولا کریم کس میں سے؟ کہا جس پر میرا ذکر کیا جاتا، جس پر میرا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کھانا کھاتے ہوئے
اس پر تلاوت شروع کر دے. اچھا ناراض ہوتے ہیں تو نہ اس کا صدقہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے والدین کو آبا و اجداد کو ان کے بخش دے. یہی ناراضگی کی بات ہے نا. اس سے قبل تو کوئی نہیں. اللہ نے جب کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب یقین کیجئے اتنی زندگی گزاری ہے، آج سے یہ خود دم کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں دوسری بار کھانا کھائیں گے تو اس دم کرنے کے کتنے فوائد ہیں اور وہ میرے اور آپ کے لیے کتنا حیات بخش بن جاتا. کتنا. لہذا یہ جس ساتھی نے بھی کہا، چونکہ اس کا مجمع نظر 11ویں شریف کے حوالے سے تھا، یاد رکھیں اب وہ ذکر تو 11ویں والے بابے کا نہ ہوا، مگر آپ ان محفل میں جائیں جہاں ہوتا ہے نا جی 11ویں کی محفل ہے بڑی 11ویں کا، وہاں اس سے مراد کیا ہے. ایک جگہ بھی یاد رکھ دیں، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی دور کی بات ہے، عقائد اہل سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عبادت نہیں. میں نے کیا کیا، کوئی حضور سے بڑا تو کوئی پیر نہیں، نہ حضور سے بڑا کوئی مکرم ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت سے لے کر حضور شیخ الاسلام تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کی جزء میں. کائنات کے سارے اولیاء مل کر بھی حصہ نہیں. مگر مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب انسانی دماغ میں بندہ وہ بن جاتا ہے نا، میں جنت میں جاؤں گا، جنت میرے لیے ہے، میں دروازہ بند کر دوں گا، تو وہ زیادتی بن جاتی ہے. بابا جب میں نے یارویں ہے کیا، حضور غوث پاک کے مرید آتے تھے، آپ ان کے لیے جو کھانے کا انتظام کرتے تھے. ہاں ایک جرم ہے ہم سب کا غوث الثقلین سمیت کہ جب کھانا پکتا ہے، اب بندہ ہے 500، کھانا ہے 100 بندے کا، تو کہتے ہیں جی اس پر تلاوت کریں. تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ برکت ڈالے. اللہ کیا کرتا ہے، یہ شادیوں میں بھی غموں میں بھی اب یقین کیجیے اللہ کے قرآن کا وسیلہ بنائیں. آپ نے 100 بندے کی تیاری کی ہے، اللہ ایسی برکت ڈالے گا، ہر کوئی کھا کے جائے گا اور واہ واہ بھی کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کی اس میں برکت ہے. اللہ کے قرآن ہم کہتے ہیں جی نہیں مولوی کے اونچے نے، نکاح کو بھی سائٹ میں کر دیں، خطبہ بھی سائٹ میں کر دیں. شادی میں برکت کیسے آتی ہے؟ بینڈ باجے سے. اور برکت ڈال دیں، اس میں ڈھول ڈمکا کر دیں. وہ جی 80 شریکہ نکے کا مسئلہ ہے، ساری باتیں آپ یقین کیجئے یہ ساری کسی کا ناک نہیں کرتا. اب میری جب بارات گئی وہ لاہور تھا تو وہاں ہمارے وہ جو استقبال والے تھے انہوں نے کہا فوتگی پر آئے ہیں یا خوشی میں آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو چلے ہیں. مدینے کے بادشاہ نے کہا کہ تیری زندگی کا مقصد میری سنت ہو، کوئی غم کو خوشی کرتا رہے. یقین کیجئے اپنے دلوں کو اس تصور کی طرف لائیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو جائے، کیا ہوتا ہے، پر اب تو اللہ معاف کر دے. وہ ہمارے ساتھی مسکرا رہے ہیں، جدھر مجھے لے جانا چاہتے ہیں وہاں بڑی موج ہے فتووں کی. اب تو ہمارے ہاں بھی یہ تصور آ گیا کہ نہیں حضور تو کی پتہ ہے بنیا دسنے واسطے باسی چودھریاں، اور اس کا تصور کیا ہے کہ بینڈ باجا چلا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یقین کیجئے اللہ عزتوں سے نواز دے گا، اللہ عزتیں غائبانہ عطا کرتا ہے. پہلی بات صرف یہ کر دیں کہ میری زندگی اور یہ مرنے سے زیادہ ضروری ہے. فوت ہونے والا تو چلا گیا، جب چلا گیا تو اب تو وہ بھگتے گا. بابا جو نئی زندگی شروع کر رہے ہیں اسے بیٹھ پانے کی سلامی نہ دے، اسے ٹھنکوں کی سلامی نہ دے، اسے نعت سرور دو عالم کی سلامی دے. رب محمد کی عزت کی قسم ہے اللہ جو اولاد عطا کرے گا وہ اولاد بھی محمد محمد کرنے والی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ برکتیں آئیں گی، وہ وجود ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سے بڑی نہ کائنات میں کوئی شادی ہے، نہ میرے آقا کے داماد سے بڑا کوئی کائنات میں داماد ہے. میرے آقا چاہتے آسمانوں سے لوگ نازل ہو سکتے تھے،
مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور سنت قائم کی ہے، کوشش کرے ناراض ہو جاتے تھے، وہ تعلق نبھائے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوتا، اب یقین کیجئے وہ سارے تعلق ختم کر دیں۔ میں کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اسرار صاحب تھے ہماری کو چونکہ پھر گاؤں کی اپنی دنیا ہے، جب اپنی دنیا ہے تو مجھے بڑا یاد ہے شادی پر ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ یاد رکھنا کوئی چارپائی کو کندھا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بابا بات سن، بلا شبہ کچھ بھی نہیں ہے پلے سوائے محمد و آل محمد کے، پر یاد رکھ جب ہماری موتیں جب اللہ کو منظور ہوگی، میرا رب گواہ ہے کہ تو اللہ سے کہے گا کہ میں مالک بھی ہوں، اور مولا اختلاف بھی ہے، لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں، پر موت ایسی دینا جیسی ان کو دیتا۔ بالکل یہ بات اس لیے کہ کوئی ناراض ہوتا، میرا آج تک تعلق دنیا میں نہیں ہے پوری فیملی میں، جہاں جب نظر آیا اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جاتا ہے تو کہا نہیں بابا یہ کوئی وجود نہیں، وجود یہ ہے کہ اللہ نے جو حد قائم کی ہے اسے قائم کر، برکت بھی ہوگی، کرم بھی ہوگا، وہ عطا بھی کرے گا۔ اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں قاری صاحب اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، کوئی دم کر دے، اسے ہپنوٹائز کر دے، ان ساری باتوں کی جگہ ایک ہی ہپناٹزم ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک مدینے والے بادشاہ کو راضی کرے، اب یقین کیجئے مدینے والا راضی ہو گیا، ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کچھ نہیں ہوتا، مدینے والا راضی ہو تو بندے کی موجیں بن جاتی۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس کیا کہ جس اب اس پر حضور غوث ثقلین تلاوت کرواتے تھے، جب کھانے پر تلاوت ہوتی ہے تو جو بھائی بد نصیب ہے وہ تلاوت والا کھانا نہیں کھاتا، ورنہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ پھر یاد رکھ دیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ہاں میرے اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ کھانا صرف ختم والا ذکر والا وہی کھائے گا۔ اب بھائی جان کہیں گے نا قاری صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، لہذا یاد بھی تب ہی ہضم بھی ہوتی ہے، ملتی بھی تب ہے، بندہ کھاتا بھی تب ہے جب اللہ نے کہا کہ اسے ایمان نصیب۔ پھر ذکر بابا حضور غوث ثقلین کا رہ گیا، الحمدللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بغداد کی گلیوں کی ضرور سیر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی قربت اور محبت عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ